بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم سبق نمبر 72 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس سے پہلے ہم حج کے احکام گزشتہ سبق تک مکمل کر چکے ہیں، اور آج سے ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ جس کو بھی ہم برائی کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو حد الامکان ہم کوشش کریں کہ اس کو اس برائی سے روکیں اور اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیں اور بلائیں اور اچھائی کو انجام دینے کی رغبت دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، امر کرنا نیکی کا، نہی عن المنکر اور منکر سے روکنا۔ تو اس کے مسائل اور فضائل ہم آگے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں امر بالمعروف کے حوالے سے آیہ مبارکہ جو آئی ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی از منکر دینی واجبات میں ایک اہم ترین واجب ہے۔ البتہ یہ اصول دین میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فروع دین میں شمار کیا گیا ہے۔ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھی بات ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ البتہ اس کے کچھ مراحل ہیں جو کہ آگے بیان ہوں گے کہ کن کن مراحل میں ہم ان دو چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ایسی امت بن جاؤ، ایسی امت ہو جاؤ، یا تم میں سے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو خیر کی طرف بلائیں، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ امر کریں، حکم کریں نیکیوں کا، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، برائی سے اجتناب کروائیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ
آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں. اگر ایسا کرنے والے ہوں گے تو وہ کامیاب لوگ ہوں گے. تو گویا کہ قرآن مجید بھی حکم دے رہا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ادا کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے روایت منقول ہے کہ فرمایا لا تزال امتی بخیر ما آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولا وتعاونوا علی البر والتقوی فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ وَسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. یہ قول شریف وسائل الشیعہ کتاب کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 133 سے نقل شدہ ہے. رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس قول میں فرماتے ہیں کہ اگر میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے تو اسے کچھ سزائیں ملتی ہیں اور وہ اسی دنیا میں ملتی ہے. انہی کی طرف رسول کریم اشارہ فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی بخیر، میری امت سے اچھائی اور نیکی تب تک ختم نہیں ہو سکتی ما آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب تک کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے رہیں. ان سے نیکی زائل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اچھائی پر باقی رہیں گے، نیکی پر باقی رہیں گے جب تک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے رہے. ایک چیز یہ، دوسری وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اچھائی اور خوف خدا کی پر ایک دوسرے کا اگر تعاون کریں، ایک دوسرے کے ان چیزوں پر مددگار ہوں، یہ اگر صفت میری امت میں موجود ہے تو پھر وہ اچھائی پر ہیں، نیکی پر ہیں، ان سے اچھائی اور نیکی زائل نہیں ہوگی. اب اس کا الٹ لے لیں، یعنی کہ اگر یہ چھوڑ دیں، یعنی امر بالمعروف کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کا بر اور تقوی پر تعاون کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یعنی گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو گویا کہ میری امت نیکی سے ہٹ گئی، اچھائی سے ہٹ گئی. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کیا، یعنی امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا اور نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا،
اگر ان کو انجام نہیں دیا، یعنی امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، تعاونوا علی البر نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو اگر ترک کر دیا تو کیا ہوگا؟ فرماتے کہ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر اس طرح نہیں کرتے، ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے، تو نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ، سب سے پہلی چیز جو ان پر مسلط کی جائے گی، سب سے پہلی جو سزا ان چیزوں کو انجام نہ دینے کی ان کو دی جائے گی، وہ یہ کہ ان سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، برکت ان سے اٹھ جائے گی۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس مال میں برکت نہیں ہے۔ ہم کماتے تو پہلے والے لوگوں سے کئی گنا زیادہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ ایک سزا یہ ہوگی کہ ہم سے ان سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسری سزا کیا ہوگی؟ وَسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی بعض کو بعض پر حاکم و جابر بنا دیا جائے گا اور بعض محکوم ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ طبقات بن گئے ہیں کہ ایک حکمران طبقہ، ایک ثروت مند طبقہ شمار کیا جاتا ہے اور دوسرا غریب طبقہ شمار کیا جاتا ہے، اور وہ حاکم یا پیسے والے سرمایہ دار ان غریبوں پر مسلط ہیں۔ تو یہ بھی اسی ان نیکیوں کو انجام نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اس طرح سے ایک کو ان میں سے بعض کو بعض پر اس طرح سے مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ اس زمین میں ہوگا نہ آسمان میں ہوگا، یعنی وہ بے یار و مددگار ہوں گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ روایت اور اس سے پہلے والی آیت یہ دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرت کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اچھا معاشرہ بنے گا، ورنہ زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا تو حیوانوں کا کام ہے، البتہ زندگی جینا یہ انسانوں کا کام ہے۔ اگر ہم زندگی جی رہے ہیں یعنی ان ساری صفات و کمالات کے ساتھ جو کہ انسانی صفات ہیں ان کے ساتھ ہم زندگی جی رہے ہیں تو ہم جی رہے ہیں، ورنہ تو زندگی بس کٹ رہی ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل کے حوالے سے آیت اور روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں
کہ اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک مت کرنا۔ یہ بھی مولا بھی اس میں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا کہ رسول کریم نے بیان فرمایا تھا۔ کیوں ترک نہیں کرنا؟ مولا آگے فرماتے ہیں کہ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تم میں سے بدترین افراد کو تم پر ولی بنا دیا جائے گا۔ حکومت میں آ جائیں گے جو شریر لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، کرے کہ پھر تم دعائیں کرتے رہو گے مگر تمہاری دعائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلا ہم اپنی ذات سے پوچھیں یہ کیوں ضروری ہے، کیوں واجب ہے؟ تو ہماری عقل بھی یہی جواب دیتی ہے کہ اگر کوئی برا کام کرنے والے کو روکنے والا نہ ہو تو برائی حد سے بڑھ جائے گی، اور اگر کوئی نیکی کی طرف بلانے والا نہ ہو تو نیکیوں کو بھلا دیا جائے گا۔ اور ہم آج کل جو دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ گلیوں میں چلتے پھرتے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے تو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، اور ہم پر لوگ مسلط ہیں۔ چند ایک ٹولہ ہے جو حکمران بنا ہوا ہے اور وہ خود بدترین قسم کے لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور آج مولا کے ان الفاظ پر ذرا ہم غور کریں تو واقعاً ہمارے معاشرے میں ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور ہماری شکایت یہی ہوتی ہے، خصوصاً ہم مولویوں کے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں شکایت لے کے کہ مولانا ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، پوری ہی نہیں ہوتی۔ یہی اسباب ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اقوال میں بیان فرمایا ہے۔ اور واقعاً یہ چیزیں آج ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں اور روزے روشن کی طرح واضح ہو کر عیاں ہو کر ہمارے سامنے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔